والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء في كل حين وآن وعلى آله وأصحابه الكاملين في العدل والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کے عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ماہ محرم الحرام کے عشرہ اول کی مسلسل نشستوں میں سے آج بحمد اللہ 8ویں نشست میں ہم موجود ہیں. سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہاں جتنے احباب موجود ہیں اور جتنے احباب یہاں غیر موجود ہو کر سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہر ایک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہر ایک کی دلی جائز تمناؤں کو آرزوؤں کو پوری فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت نصیب فرمائے. بیمار کلبرا کے صدقے اللہ تعالی انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالی اس مہینے کے صدقے، ان محفلوں کے صدقے اور اپنے پاکیزہ ترین گھر کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد فرمائے. اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ انہیں مزید اولاد کی نعمتیں عطا فرمائے. جو اولاد کی امید میں ہیں بخیر و عافیت ان کی امید بار آور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں روزیاں عطا فرمائے. جو برسرے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے. رزق حلال کے مزید اچھے اور آسان اسباب و ذرائع ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آج کی یہ نشست بھی تمام نشستوں کی طرح آج کی نشست کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے. اور آج کی نشست کا موضوع ہے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں تعلقات. ہم جس زمانے میں ہیں بالخصوص ان ایام میں اور بالعموم پورے سال ایک خاص طبقہ ہے جو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت اطہار یعنی صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں کے درمیان میں شروع سے ہی اختلاف رہا اور وہ آپس میں ہی جھگڑتے رہے. مختلف معاملات میں مختلف چیزوں سے متعلق ان میں اختلاف رہا. تو آج ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں تعلقات کیسے تھے. اصل میں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار وہ ہر زمانے میں مظلوم رہے اور ان پر مظالم ہوتے رہے اور ان مظالم میں اکثر و بیشتر العیاذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل رہے، جس سے مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان واضح ہو، ان کی مظلومیت واضح ہو، اور جب اس مجلس سے بندہ اٹھ کر جائے تو اس کے دل میں آل رسول کی شان تو بہت بڑھ جائے لیکن صحابہ کرام سے نفرت پیدا ہو جائے. اور وہ ایسا کرتے اور بہت حد تک وہ اس بات میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری محفل سے جو اٹھ کر جائے تو اس کے دل میں آل رسول سے بھی محبت ہو اور صحابہ کرام سے بھی محبت ہو جائے.
تھے کہ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں نا. اسی وجہ سے آج کے اس موضوع کو ہم نے منتخب کیا، اور اس موضوع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ فتح کی آخری آیاتوں میں سے ہے، جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں. تو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اصحاب رسول کہتے ہیں، ان کے بارے میں ابتدائی 2 صفات کا ذکر کیا. اس کے بعد اور بھی بہت سی صفات ہیں، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو مختصر وقت میں اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا نا. ابتدائی 2 صفات کا ذکر کیا، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. اچھا، اس پر گفتگو تو ہم آگے کریں گے، لیکن یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے قرآن مجید کے ترجمے میں حسن ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن مجید کی ترتیب میں بھی حسن ہے. اور ترتیب میں حسن ایسا ہے کہ فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں. قرآن مجید کی اس ترتیب سے فائدہ یہ ہوا کہ جب تک کافروں سے سختی نہیں ہوگی آپس میں محبت نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپس میں محبت کریں اور کافروں سے بھی محبت کریں، ایسا نہیں ہوگا. اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں کافروں سے نفرت کرنی ہوگی. جب تک کافروں سے سختی نہیں ہوگی آپس میں محبت نہیں ہوگی. یہ بالکل قرآن مجید کی آیت سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس فرمان کو ہم سمجھ نہ سکے، جس کی وجہ سے ہم کافروں سے گلے مل رہے ہیں اور اپنوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت تک کافروں سے جب تک سختی نہیں ہوگی آپس میں محبت نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے نا، ہمارے درمیان میں بعض ایسے لوگ ہوئے جو بہت روشن خیال ہوئے اور مذہبی رواداری کے نام پر وہ کافروں کے معاملات میں، ان کی تہواروں میں، ان کے عقائد میں ایسے گھس گئے کہ پھر وہ نکل نہ پائے. اور اس کو انہوں نے مذہبی رواداری کا نام دے دیا کہ بھائی لوگ ایک جگہ رہتے ہیں تو کچھ ان کے مذہب کی باتیں ہمارے ہاں آ گئیں، کچھ ہمارے مذہب کی باتیں ان کے ہاں آ گئیں. تو یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے کہ چلو ان کے تہواروں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، مبارکباد دیں. تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ اسلام سے غداری ہے. اگر مذہبی رواداری کا ہی اس کو نام دیا جائے تو مذہبی رواداری کا ٹھیکہ فقط ہم نہیں اٹھایا ہوا ہے کہ ہم چرچوں میں جائیں، وہاں جا کر کیک کاٹیں، مندروں میں جائیں، گھنٹی بجائیں، اور دیگر ان کی عبادت گاہوں میں جائیں، مبارکبادی دیں. یہ سارے مذہبی تہوار اور مذہبی رواداری کا ٹھیکہ ہم ہی نے اٹھایا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے رمضان میں وہ ہمارے ساتھ روزے رکھیں، ہماری عیدوں میں وہ ہمارے ساتھ عید منائیں؟ تو مذہبی رواداری تو یہ ہے کہ اگر ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو کم از کم 1 قدم وہ بھی آگے بڑھے. تو اس طرح کے کام یہ مذہبی رواداری نہیں ہے، یہ اسلام سے غداری ہے. جب تک غیر مسلموں سے، ان کے عقائد سے نفرت نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب اس کی نظیر تو دیکھیں، اب اس کی نظیر کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کو لکھا
قرطبی سے لے کے رازی سے لے کے سیوطی تک سب نے لکھا کہ رحماء بینہم، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے، اور غزوہ خندق میں ایک تیر لگا تھا جس کی وجہ سے گھر آ کر یہ بیمار ہوئے اور خون رکا نہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت سعد بن معاذ بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ابھی وقت میں تنگی ہے، کبھی وقت میں اگر کچھ کشادگی ہوئی تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو اگر ہم سن لیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں مزید زیادہ ہو جائے۔ ہم اصل میں صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہ پائے، اسی وجہ سے جس کے من میں جو آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ماچس کی ڈبیا دے دے تو وہ اسی کو جنت سمجھنے لگ جاتا ہے، اگر اسے چھین لیں تو وہ ایسا روتا ہے، ایسا بلکتا ہے کہ کتنی بڑی دولت اسے چھین لی گئی، حالانکہ وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بچے کے سامنے آپ قیمتی چیز رکھ دیں وہ اسے بھی توڑ دے گا، اگر معمولی چیز رکھیں اسے بھی توڑ دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی نگاہ میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے نا ابھی علمی لحاظ سے، علمی گہرائی کے لحاظ سے بالکل نابالغ ہیں، بچے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اب جب معلوم نہیں ہوگا تو ہم تعظیم کیسے کریں گے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیمے کی طرف چلے۔ آپ جب یہ بیمار تھے نا تو مسجد نبوی کے قریب ہی آپ نے ان کا خیمہ لگا دیا تھا، اور آتے جاتے انہیں دیکھتے تھے۔ تو جیسی معلوم ہوا کہ ان کی شہادت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے دوڑے کہ آپ کی چادر گر گئی۔ آپ وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ خیمے کے اندر ہی حضرت صدیق اکبر بھی آ گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور تمام احباب ہچکیاں لے لے کر رونے لگے، واہ ویلا نہیں کرتے لیکن جو غم ہے نا اس غم کا اظہار بھی کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی واویلا کرتے ہوئے، ہائی ہو کرتے روتے نہیں دیکھا۔ جب آپ بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور آپ کی آنکھیں اشک بہا رہی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ بس یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا انداز تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہچکیاں لے کر رو رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے اپنے گھر کا مر گیا ہو، کوئی ان کا اپنا کوئی قریبی ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی خاص ہو جس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق ایسی ہچکیاں لے کر رو رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، لیکن حجرے میں رہتے ہوئے مجھے ان کی آواز، رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں حضرت ابو بکر صدیق کی آواز اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز کو پہچان گئی کہ یہ ان کی آواز ہے، یہ ان کی آواز ہے۔ تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ ان کے پاس آ کر ان کی شہادت پر ایسے رو رہے ہیں جیسے کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے تو روتا ہے۔ جب میرے دل میں یہ خیال آیا تو قرآن مجید کی فوراً یہ آیت مجھے یاد ہوئی، فوراً میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت آ گئی کہ رحماء بینہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب قرآن مجید نے کہا یہ ایک دوسرے سے رحم کرنے والے ہیں تو ان کے درمیان میں ایسی ہی محبت اور وارفتگی ہو گئی کہ کوئی اگر اس دنیا سے جائے تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ دوسروں کو ایسا محسوس ہوتا کہ گویا کوئی ان کا اپنا چلا گیا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسی محبت کرنے والے، لیکن نفرت، کافروں سے نفرت کیسی کرنے والے؟ کافروں سے نفرت ایسی کرنے والے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ امام جمل نے لکھا کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لا تأخذہم بہ رأفتن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم ایسے ہیں، یعنی کافروں پر سخت اور آپس میں محبت کرنے والے ایسے ہیں کہ لا تأخذہم بہ رأفتن، کہ کسی کافر کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا، بل ہم معہم کل اسد علی فریستہ، بلکہ صحابہ کافروں کے لیے ایسے ہوتے جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے، وہ انہیں دیکھتے اور دھاڑتے تاکہ وہ اپنی جگہ میں اپنی کمین گاہوں میں رہیں، کوئی سیاست کرنے نہ لگ جائے، کوئی اندرون خانہ کوئی غلط کام کرنے نہ لگ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ آتے تو یہ راستے چھوڑ دیتے تھے کہ اب ہمارے علاقے کا شیر آ گیا ہے۔ فرمایا کہ بل معہم کل اسد علی فریستہ، صحابہ کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوتے تھے جیسے جنگل کا شیر ہوتا ہے، لأن اللہ تعالی امرہم بالغلظۃ علیہم فلا یرحمونہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور کل مومنین کو حکم دیا کہ وہ کافرین کے ساتھ سختی کریں، نرمی نہ کریں۔ وعن الحسن، اور حسن بصری کے حوالے سے آتا ہے، بلغ من تشدیدہم علی الکفار، کہ آپ کافروں سے نفرت کرنے میں ایسے سخت تھے کہ انہم کانوا یتحرزون من ثیابہم ان تمس ثیابہم ومن ابدانہم ان تمس ابدانہم۔ حضرت حسن بصری کافروں سے عداوت میں، کافروں سے نفرت کرنے میں ایسے سخت تھے کہ جب بازار جاتے اور سامنے سے کوئی غیر مسلم کافر، عیسائی، یہودی یا کوئی مشرک آ رہا ہوتا تو آپ کوشش کرتے کہ آپ کے جسم کا لباس اس کے لباس سے نہ لگے اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ اس کے جسم سے نہ لگے۔ ہم تو ان سے گلے ملنے کو فخر سمجھتے ہیں نا، ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے اور ان کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کو اپنی زندگی کی میراث سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ اگر ساتھ چلیں تو اپنے آپ کو کیا، اپنے لباس کو بھی اس کے لباس سے ٹچ ہونے سے روکتے تھے۔ یہ اسلام ہے کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں اور اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں، یہ اسلام ہے۔ فرمائے اپنے آپ کو، اپنے لباس کو بھی اس کے لباس سے ٹچ ہونے سے روکتے، اپنے بدن کو بھی اس کے بدن سے ٹچ ہونے سے روکتے تھے۔ وَبَلَغَ مِن تَرَاحُمِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّهُمْ كَانَ لا یرا مؤمن مؤمنا الا صافحہ وعانقہ، اور جب مومنین سے محبت کی بات آئے، کوئی مومن جب ان کے پاس آئے اس وقت تک گفتگو شروع نہیں کرتے تھے جب تک پہلے ہاتھ نہ ملا لیں، جب تک پہلے گلے نہ مل لیں۔ پہلے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے، گلے ملتے اور پھر ان سے گفتگو کرتے۔ یہ تصویر ہے رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ رحم دل ایسے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ایسے روئیں جیسے کوئی اپنا انتقال کر گیا ہے، اور اشداء علی الکفار ایسے کافروں پر سخت اور ان سے نفرت کرنے والے ایسے کہ ان کی ذات، ان کے عقیدے، ان کے اعمال سے نفرت تو بہت دور ہے، ان کے لباس سے بھی نفرت کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سونا رشتہ داریاں کرنا وہ تو بہت دور ہے۔ صحابہ کرام اور حسن بصری بالخصوص اکابرین امت کا طریقہ یہ کہ وہ ان سے دور رہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا ہر شخص کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص عقیدے میں کامل اور اکمل و پختہ نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین میں کمزور ہونے کی وجہ سے جب دوسرے غیر دیندار سے، دوسرے مذہب والوں سے دوستی کر لیتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپنے مذہب کی باتیں سمجھ نہیں آتی، دوسرے کی مذہب کی بات سمجھ آتی ہے، تو پھر بسا اوقات وہ مذہب کی محبت میں یا کسی کی محبت میں اپنا دین ہی چھوڑ دیتی ہے، وہ ہندو ہو جاتی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اپنا کلمہ ختم کر دیتی اور اپنا دین ختم کر دیتی اور دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب میں چلی جاتی ہے۔ یہ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو ابھی کا واقعہ ہے نا۔
تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم فراخ دلی دکھائیں تو نتیجہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے مذہب میں ہیں تو اپنے مذہب میں ہی رہیں، یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ اور اشداء علی الکفار کی دوسری نظیر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو غزوہ بدر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طریقہ دیکھیے۔ جب بدر کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ پھر مسلمان ہو گئے۔ غزوہ بدر میں جب یہ آئے تھے نا تو مشرکین کی طرف سے آئے تھے، باپ بیٹے کا مقابلہ بھی ہوا۔ تو جب یہ خود مسلمان ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ بابا جان، غزوہ بدر میں ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمانی جلال دکھاتے ہوئے فرمایا، تم نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر میں تمہیں مار دیتا۔ میں نہیں چھوڑتا کہ سامنے میرا بیٹا ہے، اس لیے کہ ہمارے تعلقات اگر ہیں تو دین سے ہیں، اسلام سے ہیں، مذہب سے ہیں، ہم جڑے ہوئے ہیں تو ایک اکائی کے ساتھ، اور وہ اکائی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر، کہ ایک تفسیر آپ دیکھیے رحماء بینہم کی، دوسری تفسیر دیکھیے اشداء علی الکفار۔ اور سنیے، جنگ یرموک میں جس کو امام غزالی نے لکھا اور بہت سارے مورخین نے لکھا، جنگ یرموک صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ایک جنگ ہوئی، تو فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو بعض صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کو تلاش کر رہے ہیں، کون شہید ہو گئے، کوئی زخمی ہے تو جلدی سے انہیں اٹھایا جائے، ان کے علاج کے لیے مرہم پٹی کے لیے انتظام کیا جائے۔ میدان جنگ میں جب تلاش کر رہے ہیں تو ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی، حضرت ہشام روایت کرتے ہیں، ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی، بھاگے اس طرف تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں وہ بالکل زخموں سے چور چور ہیں اور کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس، مجھے پانی پلا دو۔ تو حضرت ہشام کہتے ہیں وہ فوراً پانی لائے، اور جیسے ہی انہیں پلانے لگے تو کہتے ہیں کہ قریب ہی کوئی اور بھی آواز لگا رہا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی بعد میں پلانا، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، وہ مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ اب کہتے ہیں جب وہاں گئے، جیسے ہی وہ پانی لبوں سے لگا رہے ہیں تو قریب ہی کسی اور کی آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس۔ انہوں نے کہا کہ شاید مجھے پیاس کم لگی ہے، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، اسے مجھ سے زیادہ زخم آئے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ کہتے ہیں جب وہاں گئے تو قریب ہی اور آواز آ رہی ہے، العطش العطش۔ چوتھے کے پاس گئے، جانے سے پہلے ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ اب جب پہلے کے پاس آئے تو ان کی بھی شہادت ہو چکی، دوسرے کے پاس آئے ان کی بھی شہادت ہو چکی، تیسرے کے پاس آئے ان کی بھی شہادت ہو چکی۔ ہر ایک نے اپنی پیاس کو اپنے بھائی کی پیاس پر قربان کیا، ہر ایک نے اپنے زخم کو، اپنی تکلیف کو اپنے بھائی کے زخم پر قربان کیا۔ یہ ہے زندہ تفسیر رحماء بینہم کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، تو صحابہ کرام کی اب دو جماعتیں ہو گئیں، ایک کو کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ایک ہیں اہل بیت اطہار۔ اہل بیت اطہار کو خاص نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کے باوجود جب صحابہ کا لفظ استعمال کیا جائے نا تو اس میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہے، انہیں خاص نسبت ہے۔
لیکن جب صحابہ کہا جائے تو جناب سیدہ صحابیہ، حضرت عائشہ صدیقہ صحابیہ، امام حسن حسین صحابی، مولا علی صحابی، جعفر طیار صحابی، حضرت عباس صحابی، یہ سب آل رسول ہونے کے باوجود صحابہ ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا رحماء بینہم، جتنے صحابہ ہیں وہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے، جب قرآن کا یہ پیغام ہے، تو ہم قرآن کی مانیں یا ان کی مانیں؟ جنہوں نے کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں جنگیں ہوتی رہیں، جنہوں نے کہا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں بڑے اختلافات ہوتے رہے، جبکہ قرآن کہتا ہے یہ سب آپس میں شیر و شکر تھے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اس کی بات مانیں گے جو خالق اکبر ہے، جس سے سچی بات کسی کی نہیں ہے اور جس سے اچھی اور ستھری بات کسی کی نہیں ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ یہی ہے، اسی وجہ سے ہم صحابہ کو بھی مانتے اور اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ اور اہل بیت اطہار سے متعلق، ان کی آپس میں عداوتوں سے متعلق جتنی کہانیاں گھڑی گئی ہیں وہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان میں جو عداوتوں سے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ جب قرآن نے کہا رحماء بینہم تو ہم ان کی ماننے والے نہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی ایسی بات کرے نا کہ فلاں اہل بیت، فلاں آل رسول کے ساتھ فلاں نے نا انصافی کی، تو فوراً کہہ دیجئے گا کہ رکو ذرا، صبر کرو، تم نے تو اپنے قصے اور اپنی کہانیاں بیان کر دی ہیں، ذرا ہماری بھی بات سن لو۔ تم نے جو بات بیان کی ہے وہ تاریخی باتیں ہیں، اور ہم جس بات کو سن کر آئے وہ قرآن کا پیغام ہے، اور قرآن کا اعلان ہے رحماء بینہم، جتنے صحابہ ہیں وہ سب آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن کا پیغام یہ ہے تو ہم قرآن کو چھوڑ کر تمہیں ماننے والے نہیں، بلکہ قرآن کو مان کے تمہیں چھوڑنے والے ہیں۔ جب ایسا کہیں گے نا تو پھر کوئی دوسرا تیسرا سامنے نہیں آئے گا۔ اب وہ آپس میں کیسی محبت کرنے والے تھے، اس کی ایک خوبصورت مثال جسے صاحب روح البیان نے نقل کیا، اب یہ دیکھیے کہ کیسی خوبصورت مثال ہے، کیسی خوبصورت بات ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں تفسیر روح البیان میں، اسماعیل حقی رحمہ اللہ، مولا علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، تو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو عیادت کو جاتے ہیں نا، اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ جماعت کی ایک بہت بڑی خوبصورت فضیلت یہ ہے کہ جو ہمیشہ با جماعت نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر وہ چند ایک نمازوں میں غیر حاضر ہو تو نمازیوں کو تشویش ہو جاتی ہے، فلاں صاحب آتے تھے کیوں نہیں آتے، تو معلوم کریں تو پتہ چلا وہ بیمار ہیں، تو پھر چند ایک لوگ ہیں جو نمازی ہیں، جو ان کے قریب ہی ہیں، پھر وہ ان سے جاتے عیادت کرتے ہیں۔ یہ باجماعت نماز پڑھنے کی خوبصورت مثال ہے، یہ باجماعت نماز پڑھنے کی برکت ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو چند دنوں سے دیکھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ دکھتے نہیں، تو کسی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ بیمار ہیں۔ جب بیماری کا سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ اتفاق سے وہاں 3 احباب موجود ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ تینوں احباب ہیں، اور اکثر و بیشتر احادیث میں ان 3 احباب کا ذکر آتا ہے۔ اب یہ تینوں احباب ہیں اور ملاقات کے لیے گئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے۔
تو کہتے ہیں جب مولا علی رضی اللہ عنہ کے در دولت پر پہنچے، دستک دی اور دروازہ کھولا، جب اندر آئے تو یہ عبارت ہے کہ ففرحا فرحن، مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان تین احباب کو دیکھا تو دیکھتے ہی خوشی سے چہرہ کھل اٹھا۔ ففرحا فرحن، بہت خوش ہوئے، دیکھتے ہی چہرہ کھل اٹھا۔ اور پھر کہتے ہیں فتموجا بحر سخائہ، اور آپ کے سخاوت کا دریا تموج پذیر ہوا۔ کہا کہ میرے دوست آئے، میرے احباب آئے ہیں، میرے بھائی آئے ہیں، مجھ سے ملنے آئے تو کچھ خاطر کرنی چاہیے، کچھ تواضع کرنی چاہیے۔ گھر سے معلوم کیا کہ کچھ ہے تو کہا کہ تھوڑے سے شہد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو کہا وہی لے آؤ۔ ایک چمکتی ہوئی پیالی میں، ایک چمکتے ہوئے تشت میں تھوڑا سا شہد لا کر رکھ دیا گیا، اور جب غور سے دیکھا تو اس شہد میں ایک بال بھی ہے۔ تو جیسے ہی وہ احباب شہد کھانے لگے یا شہد کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ ٹھہر جائیے، جب اتنے اہل علم موجود ہیں، اتنے اچھے لوگ یہاں موجود ہیں، تو کیا ہی خوبصورت بات ہو اس چمکتے ہوئے تشت کی اور اس شہد کی اور اس بال کی کوئی خوبصورت مثال بھی تو دیں، تاکہ بعد والوں کے لیے بھی بہت عمدہ بات ہو جائے۔ تو جب تک ہم یہ کھائیں گے نہیں، جب تک چاروں اس چمکتے ہوئے تشت اور شہد اور بال کی مثال نہ دیں۔ فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان تینوں چیزوں کی مثال دی اور کہنے لگے الدین انور من التشت وذکر اللہ احلا من العسل والشریعۃ ادق من الشعر۔ فرمایا دین اس تشت سے زیادہ روشن ہے، جیسے یہ تشت چمکتا ہوا ہے، جیسی یہ پیالی چمکتی ہوئی ہے، فرمائے یہ پیالی تو ہے ہی چمکیلی، دین اس سے زیادہ پر نور ہے۔ یہ پیالہ تو ہے پر نور، لیکن دین اس پیالے سے زیادہ پر نور ہے۔ فرمایا وذکر اللہ احلا من العسل، اور فرمایا یہ شہد تو ہے ہی میٹھا، لیکن اللہ کا ذکر اس شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ والشریعۃ ادق من الشعر، اور فرمایا شریعت تو ہے ہی خوبصورت، لیکن شریعت اس بال سے زیادہ باریک ہے، شریعت کی معرفت اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اش کر اٹھے کہ کیا علم ہے، کیا تدبر ہے، کیا تفکر ہے، کیا معرفت ہے، کیا علم کی گہرائی ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان تین چیزوں کی مثال دی۔ جب آپ خاموش ہوئے فقال عمر، تو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باری ہے، تو اب آپ نے ان تین چیزوں کی مثال دی، اب آپ کہنے لگے الجنت انور من التشت، فرمایا یہ پیالہ تو ہے بڑا روشن، لیکن اس پیالے سے زیادہ روشن جنت ہے، جنت کی روشنی ہے، اس پیالے سے زیادہ روشنی جنت کی روشنی ہے۔ وَنَعِيمُهَا أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور یہ شہد میٹھا تو ہے، لیکن جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ وَالصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشِّعْرِ، اور یہ بال تو باریک ہے، لیکن صراط، پل صراط اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تینوں مزید اش کر اٹھے کہ کیا خوبصورت مثال دی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، یعنی پیالے کی مثال دیتے ہیں جنت سے، شہد کی مثال دی جنت کی نعمتوں سے، اور بال کی مثال دی پل صراط سے کہ پل صراط اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان تینوں چیزوں کی مثال دی اور آپ خاموش ہو گئے، اب باری ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ انہوں نے بھی تو مثال دینی ہے نا،
تو اب حضرت عثمان غنی فقال عثمان، تو اب تیسری بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے القرآن انور من التشتی، یہ پیالہ تو ہے ہی بڑا پر نور، لیکن اللہ کا کلام اس سے زیادہ پر نور ہے، قرآن اس سے زیادہ روشن ہے۔ وقراءۃ القرآن احلی من العسل، یہ شہد تو ہے بہت میٹھا، لیکن تلاوت قرآن میں اس سے زیادہ مٹھاس ہے۔ تلاوت قرآن یعنی تشت کی روشنی تو ہے، لیکن قرآن کا نور اس سے زیادہ ہے، اور شہد میں مٹھاس تو بہت ہے، لیکن شہد کی مٹھاس سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں مٹھاس ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَفْسِيرُهُ أَدَقُّ مِنَ الشِّعْرِ، اور یہ بال تو باریک ہے ہی، لیکن قرآن کی تفسیر اس بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی اس کو سمجھنا، اس کی تفہیم کرنا، اس کی تفسیر کرنا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو جو اب احباب بیٹھے ہیں تو وہ اش کر اٹھے کہ واہ خوبصورت مثال ہے، حضرت صدیق اکبر کی مثال، سبحان اللہ کیا بات ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال، سبحان اللہ کیا بات ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ان چیزوں کے بارے میں مثالیں دینا، سبحان اللہ تبارک اللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ اب جب باری آتی ہے باب مدینۃ العلم کی، اس لیے کہ مولا علی تو خود میزبان ہے نا، یہ احباب تو مہمان تھے، تو ان احباب نے اپنی اپنی مثالیں بیان کر دیں۔ اب مولا علی کی باری ہے تو تینوں احباب کہتے ہیں کہ یبن ابی طالب، اے ابن ابی طالب اب آپ بھی مثال دیں، اس لیے کہ ہم آپ کی مثال بھی سننا چاہتے ہیں، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، علم کے شہر کے دروازہ ہیں، لہذا آپ کی مثال بھی نرالی ہوگی اور آپ کی مثال بھی بے مثال ہوگی، لہذا آپ بھی اس پیالی کے چمکتی ہوئی پیالی کی مثال دیجئے، آپ بھی اس شہد کے مٹھاس کی مثال دیجئے، اور آپ بھی اس باریک بال کی مثال دیں۔ فقال علی، تو اب چوتھی مرتبہ مولا علی رضی اللہ عنہ بولے اور آپ فرمانے لگے الضیف انور من التشتی، یہ پیالہ تو بڑا پر نور ہے، لیکن میرے پاس جو آج مہمان آئے ہیں ان کے چہرے اس پیالے سے زیادہ پر نور ہیں۔ میرے پاس جو یہ مہمان آئے ان کے چہرے اس پیالے سے زیادہ روشن ہیں، پر نور ہیں۔ وَكَلَامُ الضَّيْفِ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور یہ شہد تو ہے بڑا میٹھا، لیکن میرے پاس یہ جو احباب بیٹھے ہیں ان کی باتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ وَقَلْبُهُ أَدَقُّ مِنَ الشِّعْرِ، اور یہ بال تو ہے باریک، لیکن میرے پاس جو احباب بیٹھے ہیں ان کا دل خشیت الہی کے حوالے سے اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو کہتے ہیں پھر تمام احباب نے وہ شہد نوش کیے اور اس طرح سے رخصت ہوئے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے سے محبت زیادہ ہو گئی۔ تو یہی ہے، اب یہاں سے جو اٹھ کر جائے گا تو اس کے دل میں جہاں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی وہیں صحابہ کرام سے بھی محبت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کی محبت ہو تو دوسرے کی عداوت ہو جائے۔ بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان میں اس وقت تک اہل بیت اطہار کی شان پوری ہوگی نہیں جب تک صحابہ کرام کو گالیاں نہ دے لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو گمراہ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، جو راہ پر ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا کہ جب وہ صحابہ کی بات آئے تو وہ ایسے بیان کرتے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، قصے کہانیاں پڑھنے والے نہیں۔ جب قرآن نے کہا رحماء بینہم، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے یہ خوبصورت گفتگو ہے۔ اب اس کی ایک مثال اور بھی دیکھ لیجئے، میدان کربلا میں مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو شہید ہوئے، وہ کتنے بیٹے تھے اور کتنے احباب تھے جو شہید ہوئے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کے
9 بیٹے تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، 9 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے تھے، مائیں الگ الگ تھیں لیکن باپ ایک ہی ہیں۔ اب وہ بیٹے، ان بیٹوں کے نام دیکھیں جو 9 بیٹے ہیں۔ نمبر 1 حسین بن علی، نمبر 2 عبید اللہ بن علی، نمبر 3 عبداللہ بن علی، نمبر 4 ابو بکر بن علی، نمبر 5 عمر بن علی، نمبر 6 عثمان بن علی، نمبر 7 عباس بن علی، نمبر 8 جعفر بن علی، نمبر 9 اصغر بن علی۔ یہ 9 بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ 9 کے 9 بیٹے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ مائیں ان کی الگ ہیں لیکن باپ ایک ہے۔ اب یہاں جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ کیا یہ کوئی عقل مند شخص کہہ سکتا ہے کہ جس سے عداوت ہو اسی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ کا اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھنا، عمر رکھنا، عثمان رکھنا، دلیل اس بات کی کہ یہ بھی رحماء بینہم تھے، ان کے آپس میں کوئی جھگڑے نہیں تھے۔ جتنے جھگڑے ہمیں بیان کیے جاتے ہیں وہ اس زمانے کے پیداوار ہیں، اس زمانے میں کوئی جھگڑے نہیں تھے۔ اگر آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تو مولا علی کبھی اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر نہیں رکھتے۔ یہ اتنی بڑی دلیل ہے نا کہ اس دلیل کا آج تک کوئی جواب نہیں ہے۔ پڑھے لکھے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دلیل کا اتنا بڑا پتھر ہے جو مخالفین کے سینے پر دبا ہوا ہے، جس سے ان کا دم گھٹ رہا ہے، لیکن وہ اب تک اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ دوسری دلیل اور بھی سنتے چلیے تاکہ یہاں سے جو اٹھ کر جائے نا اس کا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا جائے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا، صحابیہ ہیں، جلیل القدر صحابیہ ہیں، اور ان کا پہلے نکاح ہوا حضرت جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب سے۔ جعفر بن ابی طالب کون ہیں؟ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، 10 سال ان سے بڑے ہیں جعفر بن ابی طالب، اور ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ پہلے ہجرت کرنے والے، حبشہ ہجرت کرنے والوں میں یہ بھی تھے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی غزوہ موتہ میں۔ غزوہ موتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عظیم جانشین شہید ہوئے تھے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ غزوہ موتہ میں ایک عظیم صحابی جعفر طیار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور مولا علی کے بھائی ہیں، تو رسول اللہ کے بھی چاچا زاد بھائی ہیں، بہت محبت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت حد تک ہم شکل تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی شہادت غزوہ موتہ میں ہوئی۔ پھر ان کے بعد حضرت زید بن حارثہ، یہ رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی بھی شہادت غزوہ موتہ میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، ان کی بھی شہادت غزوہ موتہ میں ہوئی۔ یہ 3 احباب رسول اللہ کے بڑے منظور نظر تھے، تو ان کی شہادت ہوئی۔ اب جب ان کی شہادت ہو گئی تو حضرت اسماء بنت امیس تو بیوہ ہو گئی نا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے حضرت اسماء بنت امیس کے 3 بیٹے ہیں، اون، محمد اور عبداللہ، 3 بیٹے ہیں۔ حضرت جعفر طیار سے اسماء بنت امیس کے 3 بیٹے ہیں، اون، محمد اور عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کا نکاح آگے جا کے ہوا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی امام حسین کی بہن اور کربلا میں امیر کربلا سیدہ زینب کبریٰ سے، اور پھر ان سے 2 بیٹے ہیں جن کا نام اون و محمد ہے۔ یہ دونوں بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن رشتہ داری ہے نا، عام طور پر رشتہ داریاں تو ایسی ہوتی ہے نا، خالو کے بیٹے سے، خالہ کے بیٹے سے، چاچا کے بیٹے سے، تو یہی رشتہ داریاں وہاں چلیں۔ تو اب اتنی طویل رشتہ داری کے تو مجھے معلوم ہے، آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ یہاں یہ ہے کہ جب جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تو حضرت اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی، تو پھر انہوں نے نکاح کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے۔ جعفر طیار کی بیوہ نے
دوسرا نکاح کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ان کے ایک بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر. ابھی محمد بن ابو بکر 6 ہی مہینے کے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو انتقال کے بعد یہ دوسری مرتبہ بیوہ ہو گئیں. پھر ان بیوہ ہونے کے بعد عدت گزارنے کے بعد، بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے اپنے شوہر کے حضرت صدیق اکبر کے وصال کے چوتھے دن ہی نکاح کر لیا. حالانکہ قرآن مجید میں تو ہے کہ 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے، جس کا شوہر انتقال کر جائے 4 مہینے 10 دن ہے نا. والمتوفات یتربصن انفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن تک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی، جس کو امام سیوطی نے بھی لکھا ہے. تو 4 دن کے بعد، یا اگر اس بات کو نہیں مانتے تو عدت گزارنے کے بعد ہی انہوں نے تیسرا نکاح کیا مولا علی رضی اللہ عنہ سے. تو اب حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو حضرت اسماء بنت امیس سے تھے، ان کا نام تھا محمد بن ابو بکر. یہ 6 مہینے کے تھے جب ان کا وصال ہو گیا، اور وصال کے بعد جب مولا علی نے ان سے تیسرا نکاح کیا، جو اصل کے اعتبار سے مولا علی کی بھابھی ہیں، ان سے جب تیسرا نکاح کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر بھی ان کے ساتھ گئے. 6 مہینے کے تھے نا، چھوڑ تو نہیں سکتے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر، لیکن انہیں پالا اور تربیت کی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے. تو اب دیکھیں کہ ایک ہی خاتون ہیں، ان کا نکاح جعفر طیار سے ہوا، ان کی شہادت کے بعد پھر نکاح حضرت صدیق اکبر سے ہوا، پھر ان کے انتقال کے بعد دوبارہ نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہوا. کچھ عقل میں بات آ رہی ہے؟ اگر ان احباب کے درمیان میں اختلاف ہے تو جس سے اختلاف ہوتا ہے ان کے درمیان میں رشتہ داریاں نہیں ہوتی. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اختلاف ہو تو درمیان میں رشتہ داریاں بھی ہوں. اور پھر آگے جا کر دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد لوگوں سے کہنے لگے مجھے مبارکباد دو، اس لیے میں نے نکاح کیا ہے تاکہ رسول اللہ کے نسب سے میرا تعلق ہو جائے. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نسب اور ہر رشتہ ختم ہو جائے گا سوائے میرے رشتے کے. اسی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ علی سے میرا تعلق بن جائے، علی سے میری رشتہ داری بن جائے. ادھر جعفر طیار مولا علی کے بھائی سے حضرت صدیق اکبر نکاح کر رہے ہیں، اور ادھر مولا علی کی بیٹی سے عمر بن خطاب نکاح کر رہے ہیں. تو کیا عقل میں بات آتی ہے کہ جب ان میں آپس میں اختلافات تھے تو یہ رشتہ داریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی اختلافی باتیں اس زمانے میں ہمیں بتائی جاتی ہیں ساری باتیں من گھڑت ہیں. اصل بات یہ ہے جو قرآن مجید نے کہا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں. جب قرآن نے کہا یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں تو بلا کیف و خطر آپ کہہ دیجئے کہ یہ جتنی اختلافی باتیں یہ سب من گھڑت ہیں، اور یہ قرآن مجید کہتا ہے یہ آپس میں محبت کرنے والے. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ محبت کرنے والے نہ ہوتے تو ان کے درمیان میں اس طرح رشتہ داریاں نہیں ہوتی. کوئی اپنے دشمن کے بچے کو پالتا نہیں ہے. 6 مہینے کے ہیں محمد بن ابو بکر، اور جب ان کا نکاح مولا علی سے ہو گیا تو مولا علی نے انہیں پال کر جوان کیا، تربیت کی. تو جہاں مولا علی کی تربیت کا اثر امام حسن و حسین میں ہے، وہیں مولا علی کی تربیت کا اثر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کے اندر بھی تو ہے. تو ایسا کیسے ممکن ہو کہ آپ مولا علی امام حسین کے تربیت کا اقرار کریں، ان کی تربیت کا انکار کریں؟ تو یہ چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، جو ہم نے بیان کر دیے. باتیں مزید اور تھیں جو ہم کہنا چاہتے تھے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان باتوں پر گفتگو ہوگی. اب یہاں چند ایک اور بھی باتیں ہیں جو مجھے بتائی گئیں. ہمارے ہاں خواتین میں مختلف عقائد اور نظریات زیادہ ہو جاتے ہیں.
ہمارے ہاں اکثر و بیشتر خواتین جو ہے نا وہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آئے تو آپ دیکھیں مختلف خرافات نکل جاتے ہیں جس کا تذکرہ ہم نے کیا بھی ہے اور سوشل میڈیا پر اب وہ وائرل بھی ہے. انہیں باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہی 8 محرم آ جائے تو خواتین نہانا دھونا چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے کہ جناب ان کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا، جب انہیں پانی نہیں ملا تھا تو ہم بھی پانی استعمال نہیں کریں گے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں بن گھڑت ہیں، اور یہ سارے یہ جو یعنی قصے یہ جو واقعہ ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس واقعے کے اثر میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیں یا نہانا دھونا چھوڑ دیں، یہ وہ وفاداری نہیں ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. وفاداری تو یہ ہے کہ جب وہاں ان کے لیے پانی بند کیا گیا تو ہم اہل ایمان کو پانی پلائیں. جیسے ہمارے ہاں شربتوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اچھا عمل ہے. ہم نے بھی کہا ہے کہ امام حسین کے نام پر، شہدائے کربلا کے نام پر سبیل لگانا یہ اچھا عمل ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ سبیل کے لیے شربت ہی ضروری نہیں ہے، اگر گرمی کا موسم ہو تو شربت چلائیں، اور اگر سردی کا موسم ہو تو سبیل میں چائے کافی بھی چل سکتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے. لہذا میرا پیغام یہی ہے کہ ان ایام میں جہاں تک ہو سکے روزوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور اسلام کی سچی تفسیر سنیں اور سنائیں. ان علماء کی باتیں سنیں اور سنائیں جو خوش عقیدہ ہیں، اور ان لوگوں سے دور رہیں جو خشک عقیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.